السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیز معین اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان۔ اس ملاقات کا ابھی تک اعلامیہ کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا ہے، لیکن چہم گوئیاں بہت سی کی جا رہی ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیں کہ ملاقات کرنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود تھے، انٹیریئر منسٹر وہاں پر موجود تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ خیر، بہت ساری باتیں جہاں ہم اس ملاقات سے ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو سکتا ہے ایران اسرائیل معاملے پر بات کی گئی ہو سکتا ہے بزنس کے اوپر بات ہوئی ہو، کرپٹو کرنسی کے اوپر بات ہوئی ہو، کاپر پر بات ہوئی ہو، انویسٹمنٹ پر بات ہوئی ہو۔ وہیں پر ایک بات جو گردش کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکی صدر نے جن لوگوں کو بلایا وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں۔ نان پولیٹیکل سے مراد یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو گورننگ پارٹی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا فارم 47 والی حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اس ملاقات سے کئی سارے میسیجز سامنے آ رہے ہیں، لیکن آپ بھی دیکھیں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اورنگزیب صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ بھی نان پولیٹیکل ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یو نو دیٹ عاصم منیر صاحب از آلسو نان پولیٹیکل، دین کمز محسن نقوی، ہی از آلسو نان پولیٹیکل۔ تو آخر یہ سب چیزیں کس جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں؟ کیا گورنمنٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کے اوپر ہم آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ملاقات کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گفتگو کی جاتی ہے، خیر یو سی کہ گفتگو کرتے وقت وہ خاصے پر اعتماد نظر نہیں آئے، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کی طرف سے انہیں اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی جس طرح کی گارنٹی شاید وہ چاہتے ہوں۔ کانفیڈنٹ نظر نہیں آئے۔ انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ وہ he felt honored to meet the field marshal of Pakistan، اور ان کی کاوشوں کو بھی سراہا جنگ بندی پر جو عاصم منیر صاحب کی طرف سے تھیں، اور اوور آل اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ جو اس طرح سے جاری ہے اسے رکنا چاہیے، مگر سپورٹ کہیں پر نہیں کر رہا پاکستان امریکہ کو، یا شاید جو وہ چاہتے تھے ویسا کچھ ہو نہیں سکا۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی باڈی لینگویج بہت ساری باتیں اس طرح کی کہہ گئی جو شاید ٹرمپ ظاہراً نہ چاہتے ہوں کہ وہ باتیں کی جائیں، مگر اس سے یہ بات بھی ڈیرائیو کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اندر ہونے والی ملاقات کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی جسچر یا یقین دہانی باہر کے میڈیا کو دی جائے اور ان کے اوپر کوئی بھی امپیکٹ ڈالا جائے کہ اندر والی ملاقات میں ہوا کیا تھا۔ خیر، ڈیمانڈز کیا کی گئی ہو سکتی ہیں، کیا کیا مانگا گیا ہو سکتا ہے امریکی صدر سے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن، جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن اس طرح کی ہے کہ اس وقت تمام جو ویسٹرن کنٹریز ہیں دے کوڈ ایڈمائر پاکستان's پوزیشن، کیونکہ آپ دیکھیں اٹ ہیز ایکسیس ٹو ہاٹ واٹرز، اور پھر ایران، انڈیا، چائنا، افغانستان آر اٹس نیبرنگ کنٹریز۔ ایسے میں وہ پاکستان سے کیا چاہتے ہوں گے کہ ایران کے معاملے پر پاکستان خاموشی برتے رکھے اور اسرائیل جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہے ایران کی وہ بجاتا رہے۔ غالباً ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے مگر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ پھر بلوچستان کے اندر سرویلنس چاہتا ہو کہ مداخلت کرنے کی اجازت دی جائے، بارڈر کے اوپر تھوڑی موومنٹ کی اجازت دی جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ ہمیں منرل ایکسٹریکشن کے لیے کوئی جوائنٹ وینچر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے اوپر بہت اصرار کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ہو سکتا ہے اس ملاقات میں یہ بھی کہا ہو کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں اور خطے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے اکنامک گروتھ کے لیے۔ پلس افغانستان میں ٹیررزم کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کے اوپر پاکستان کی معاونت درکار ہوگی۔ اپنی ہزیمت اٹھائی ہے امریکہ نے، وہاں پر اتنے سال آپریشن کیا اور حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے۔ پاکستان کے بغیر خطے میں اگر کامیابی سمیٹنی ہے تو امریکہ بھارت کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی ایسوسیٹ تلاش ضرور کرے گا، اور اس بات کی بہت تکلیف ہے بھارت کو کہ ایسا کیوں، بھارت کے علاوہ کسی اور کو اگر دیکھے امریکہ تو کیوں دیکھے۔ خیر، ایران اسرائیل کانفلکٹ اور ایسے میں پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ بہت کچھ چاہتا ہے پاکستان سے۔ ایسے میں جو پریکٹسز، جو ملٹری پریکٹسز چائنا اور پاکستان کے درمیان ہو رہی ہیں وہ چاہتا ہے اس کو بھی تھوڑا کم کیا جائے۔ غالباً اس کی جو
جو وجوہات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کریں گے، ابھی یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. اور آپ اوور آل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی وہ پیس اور امن کی بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر وہ اسے قائم نہیں کر پائے. اپنی ناکامی ہے اسے تسلیم تو نہیں کرتے، مگر ایسے میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے اس کی تو ڈیٹیل جب تک سامنے آئیں گی، مگر آپ کے ساتھ ہم جتنا شیئر کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے. مگر ہمارا موقف کیا ہے؟ پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو بات کرنے کے علاوہ بھی عملاً کچھ کرنا چاہیے؟ پاکستان کا اپنا نیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ ایران میں تو بہت پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. پاکستان کا ساتھ، جو پاکستان نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے، اس کے اوپر بہت اچھی نعرے بازی بھی ہم نے دیکھی ان کی قومی اسمبلی میں. لیکن کیا پاکستان واقعی یہ ساتھ دے گا؟ ایسے میں ایک شعر جو کہ مجھے یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کر ہی جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کر ہی جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. ہم اپنے جو برادر ممالک ہیں ان کو مشکل گھڑی میں کیا اسی طرح چھوڑ دیں گے؟ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ ایران نے ماضی میں بہت غلط فیصلے کیے ہوں گے، بہت غلطیاں کی ہوں گی، مگر آپ بھی اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ جانتے ہیں. بن گوریان نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے ایران ہے اور بعد میں پاکستان. پاکستان عربز کا دوست ہو سکتا ہے مگر جیوز کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ بات بن گوریان کی طرف سے کی گئی تھی. تب سے لے کر آج اگر آپ بنجامن نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ایران پر اٹیک کرے گا اور اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. دین اٹ از ویری کلیئر ٹو اس، لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹو اس، کہ اگر ہم نے کسی بھی طور اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کی اسرائیل کو یا امریکہ کو، کیونکہ امریکہ بھی اسرائیل کی تائید کرتا ہے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اکیلے اسرائیل کانٹ ڈو اینی تھنگ، اور اکیلے امریکہ ایون کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو وی ہیو ٹو تھنک رائٹ ناؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایران کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اتنے برس میں اس نے کیا کما لیا. اب اس کے پاس اگر یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اسلامی برادر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے، تو دس could be his good chance to develop or restore its relations. But let us see کہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا پیش رفت ہوتی ہے. جیسے جیسے کوئی نیوز ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. For now, goodbye.